السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسند حکومت پر بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تاج سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا اور پرندے بھی خدا کے حکم سے اپنے اپنے پر پھیلا دیتے اور پھر اس سے بہت اچھی خوشبو آنے لگتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر آ کے رک جاتے اور تخت کے اوپر سایہ کر دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کند تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن پریاں ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سلطنت بہت ہی بڑھ گئی تھی۔ ایک روز حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لومڑی کے حوالے کر گئے۔ اس دوران دیوؤں کے ملک کا بادشاہ ہمودیس کسی طرح وہاں آ گیا اور لومڑی سے انگوٹھی حاصل کر کے تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے باعث سارا کاروبار چلا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا اور وہ انگوٹھی کے دوبارہ حصول کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے۔ ایک بنی اسرائیلی کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی تو گھر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں، اور کہا جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی عدم موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تیری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خاتون کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر ایک جگہ سو گئے۔ باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو وہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ادھر ہمودیس جو ایک جن تھا، اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہوا جا رہا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمودیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، چنانچہ انہوں نے مصنوعی سلیمان یعنی ہمودیس کو توریت پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ ہمودیس تو توریت نہ پڑھ سکتا تھا، جس پر لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ شیطان کب کلام الہی سن کر ٹھہر سکتا تھا؟ ہمودیس وہاں سے فوراً غائب ہو گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کے کنارے چند لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا، چنانچہ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اتفاق سے وہی مچھلی ان کے جال میں آ گئی جس نے انگوٹھی نگلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی مچھلی پکانے کے لیے اس شخص سے لے لی۔ ان کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ
ان کی انگوٹھی اس مچھلی نے نگل لی ہے۔ گھر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اسے آج شام کو پکا لینا۔ جب ان کی بیوی نے مچھلی کا جسم چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکل آئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اور انگلی میں پہن لی، جس کے بعد ان سے چھینا ہوا تخت انہیں واپس مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش جس میں وہ پورے اترے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھ دیا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک جگہ ایسی بنائی تھی جو جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کی تھی، اور یہاں اکثر وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، اور اس دوران ان کے جسم خاکی سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ بہت تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے، اس لیے جنات آپ کو زندہ تصور کر کے کام کرتے رہے۔ ایک عرصہ دراز تک ان کا جسم لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ جب دیمک نے اعضاء کو کھا لیا تو اعضاء ٹوٹنے کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ہوا یوں کہ خدا کے حکم کے مطابق تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئے۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ شکریہ۔